الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء لوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معزز ومكرم حاضرين ناظرين وسامعين کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مقررہ وقت سے تھوڑا تاخیر کے ساتھ میں آج نشست کا آغاز ہوا. اسباب کچھ دوسری نجی مصروفیات رہی. انشاءاللہ آج ہم ہمارے درس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس سے قبل کہ ہم نے جو پچھلے درس میں بات کی کہ بعلوی سلسلے کا تعارف قرآن و سنت ہونے کے بارے میں، کہ سلسلہ قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس سلسلے کی تعلیمات کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، ان کے مشائقین کی عادات اور ان کے اعمال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. اور اگر اس سلسلے کو کوئی دیکھے، سلسلے سے وابستہ ہو، تو اس کو قرآن کا تعارف ملتا ہے. جیسا کہ بہت سارے غیر مسلم افراد جو ان سادات بعلویہ کے ساتھ میں انہوں نے اپنا تعلق قائم کیا، اور تعلق قائم کرنے کے بعد جوں ان سے اور ان کی مجالس، ان سے قریب ہو کر ان کی مجالس میں شریک ہوتے رہے، ویسے ہی ان غیر مسلموں کو قرآن و سنت کا صحیح تعارف ملتا رہا. تو بات یہی بتانا مقصود ہے کہ کس طرح قرآن و سنت اور سلسلہ بعلویہ کے مشائخین کا تعلق ہے، کس طرح سے ان کا عمل رہا. اور اسی طرف ہم نے یہ بھی بات کہی کہ جیسا کہ سیدنا شیخ امام عبداللہ بن احمد باسودان رحمہ اللہ تعالی کی کتب میں بھی انہوں نے سادات بعلویہ کے بارے میں یہی ذکر کیا. اب جو لوگ امام باسودان کو نہیں جانتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کہ ایک کیسی بڑی عظیم اور بزرگ شخصیت ہے، اور ان کی کتب علماء کے لیے ایک بہت بڑا راستہ ہے، ہدایت ہے، اور بہت بڑا ذخیرہ ہے. ان کی کتب سے بڑے بڑے اکابر علماء اور اولیاء صالحین استفادہ فرماتے ہیں، چاہے وہ تصوف و طریقت کی بات ہو یا چاہے وہ علم شریعت کی بات ہو. یہ بہت بڑے شیخ و بزرگ ہیں جن کا نام ہندوستان پاکستان جیسے علاقوں میں شاید کم ہی سنائی دے، لیکن عرب میں یہ نام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعلوی مشائقین بنیادی طور پر علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور پھر روحانی تجربہ حاصل کرنے کے بعد کے ذریعے، روحانی تجربہ روحانی ذوق کی بات ہے. ذوق اور شوق جب سادات کے اندر، ان حضرمی یمنی سادات کے اندر پہلے علم شریعت کا رنگ چڑھایا جاتا ہے، شریعت کے معاملات اور اس کا علم ان کے ذہن و افہام کو کھولتا ہے، منور کرتا ہے. شریعت کے نور سے ان کی زندگی روشن ہونا شروع ہوتی ہے، اور وہ نور ان کے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جیسا عمل کرتے ہیں
و شریعت کے عین موافق اور مطابق ہوتا ہے۔ جب چال ڈھال اور سوچ اور گفتگو شریعت کے تابع ہو جائے، اس کے بعد ان کی اندر روحانیت کا ذوق پیدا کرتے ہیں اکابرین اسلاف۔ جب وہ شوق پیدا ہو، روحانی ذائقہ جب کسی کو لگے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ علم عملی جو اسلاف کے سینوں سے چلتا ہوا علم نافع کی صورت میں اکابرین تک پہنچا، اور اکابرین ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخین آگے اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرتے رہے۔ تو جب ہم بات کریں گے کہ نسلوں میں منتقل کرتے رہے، تو ہر نسل کے اندر منتقل نہیں ہوا، بلکہ اگر ساری نسل لائق ہو، ساری نسل اس کی ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کی امانت کو سنبھالنے کے حامل ہو، تو ان کو وہ علم باطن عطا کیا جاتا ہے، علم راز اور اسرار ان کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا امین نہ بن سکے، کوئی اس امانت کو اٹھانے والا نہ ہو سکے، تو اس تک یہ باتیں، یہ علم نہیں پہنچایا جاتا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں سیدنا حبیب عبداللہ بن محسن العطاس کی حوالے سے گفتگو کی، اور ان کی کلام کی روشنی میں ہم نے یہ بات بتایا کہ جیسا ہمارے سادات بعلوی بزرگوں کا عمل تھا، ہم نے اس کو بہت ہی تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ میں بتایا کہ کیسا۔ تو جب بات ہوتی ہے کہ یہ علم چلتا کیسے ہے، تو علم لائق سینوں میں ہی جاتا ہے، جو لائق نہیں ہو ان کے اندر نہیں جاتا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ اپنے ایک خلیفہ حضرت کمیل کے ساتھ میں یہ بار بار تذکرہ آتا ہے، یہ بار بار تذکرہ چلتا ہے۔ احیاء علوم الدین میں سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد اور اپنے خلیفہ حضرت کمیل کے ساتھ جنگل میں ایک درخت کے سہارے بیٹھے، اور کافی دیر خاموشی کے بعد ایک آہ بھرتے ہوئے حضرت کمیل کو فرماتے ہیں کہ اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے، مدینۃ العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے ذریعے سے اس سینے کو ایسا علم کے ساتھ، علم کے سمندروں کے ساتھ میں بھر دیا گیا کہ اس سینے میں علم نافع، علم اسرار، علم باطن موجیں مار رہا ہے، اور بڑی تشدد کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اس کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی کے اندر آگے منتقل ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ علم جو مجھ تک پہنچا ہے میں اس کو کسی سینے کے اندر ڈالوں، لیکن افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمانے میں ایسے سینے بہت کم دیکھتا ہوں کہ جو اس لائق ہیں کہ وہ اس امانت کو سنبھال سکیں، اس کیفیات کو، اس علم امانت، علم باطن، علم راز و اسرار کو کوئی سمجھ سکے۔ اس کے لیے کوئی ایسا برتن لائق نہیں دیکھتا کہ کس ظرف نما قلب کے اندر اس کو منتقل کیا جائے۔ اور اس طرح سے اور گفتگو چلی، اور کہا کہ میں نے بڑی باتیں کمیل تمہیں بتا دیں، یہ راز ہے،
اس کو سنبھال کے رکھو، یہ راز ہے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو علم راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، جو لائق بن جائیں، جو حسن و حسین ہو جائیں، جو سلمان فارس ہو جائیں، جو حضرت کمیل ہو جائیں، ان کے سینوں کو وہ عطا بھی ہوتا ہے، جو اس کی تڑپ اور تشنگی میں آئیں انہیں وہ دیا بھی جاتا ہے، جو ہوا و حوث اقتدار و منصب کی تلاش میں ہوں انہیں کچھ نہیں ملتا، انہیں سوائے یہ ظاہری ریاکاری اور دکھاوے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، نہ وہ علم پختہ ہوتے ہیں، نہ شریعت کا علم پختہ ہوتا ہے، نہ باطن ان کو پتہ ہی کچھ ہوتا ہے، بس اپنے ساتھ کسی بزرگ کا نام ہوتا ہے اور اسی نام کو بدنام کرنے کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو بہت ہی کم احساس کرنے والے ہوتے ہیں، بہت ہی کم کے اندر وہ علم اور اس کی کیفیات موجود ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ علم حاصل کرنے اور اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کرنے، ان کے مرتب کیے ہوئے اصول کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنی اور حقائق کو حفظ کرنا، یہ سادات بعلویہ کا طریقہ رہا ہے شروع سے۔ حضرمی یمنی سادات بعلویہ کا طریقہ اور مشغلہ یہی رہا، ان کی مصروفیت یہی رہی، علم علم علم۔ جیسا کہ ہم نے ہمارے والدین سے، ہمارے اجداد کے بارے میں سنا، سیدی و سندی حبیب مجتبیٰ بن جعفر العطروس عم محترم، ان سے سنا، اکابرین کے بارے میں، اپنے والد کے دور کے بارے میں سناتے۔ علم، پڑھائی، کتابیں، علمی بحث، علمی مذاکرہ، سوال و جواب کے ذریعے سے اہل علم کا آپس میں علوم کے ساتھ استفادہ کرنا، کتب تصوف کا مطالعہ ہونا، آپس میں جو اس علوم کا آپس میں تکرار کے ساتھ میں منتقل ہونا، اس کے نکات کا چھن چھن کر ذہنوں میں اترنا، ذوق کی بات ہے، یہ مشغلے کی بات ہے، یہ طریقت ہے۔ طریقت اپنے ہوا و ہوس اور اپنے نفس کے ساتھ میں جو ہمارے ذہن میں آ جائے وہ بات گفتگو کر دینا، اس کو نہیں بولتے۔ تو ان سادات کی ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی علم شرع کا پابند بنا دیا جاتا ہے، تاکہ ذہن جب کتب تصوف کی طرف آئے گا، ذہن جب طریقت کی طرف آئے گا، تو طریقت ان کی شریعت کے حدود کو پامال نہ کرے، طریقت کے نام پر شریعت کے طے کردہ قوانین کو توڑے نہ، عقیدہ راسخ کرنے کی چکر میں، عقیدہ ایک قائم کرنے کی چکر میں جو پہلے سے عقیدے کے اصول مقرر ہیں، ان اصول کو کوئی توڑے نہ۔ جیسا کہ عام ہے آج کل دنیا بھر میں، جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان مباحث اور مشاجرات کا تذکرہ کر کے، ان کے آپسی اختلافات کا تذکرہ کر کے ہوا دی جاتی ہے کہ فضیلت اہل بیت اور فضیلت صحابہ کے درمیان مابین جو ہے نا گفتگو کی جاتی ہے۔ ارے یہ دونوں فضیلتیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کا۔ صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان میں سے کون بہتر ہے، کون زیادہ پختہ ہے، اس کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سے عقیدہ اہل سنت والجماعت مقرر ہے، اس جماعت کے عقائد آیا بیاں ہیں۔ تو جن ذہنوں کو پہلے سے اس کا رنگ نہیں ملتا، اس کا اثر نہیں ملتا، وہ لوگ زمانے میں نکلتے ہیں، مناصب پر بیٹھ جاتے ہیں، ارشاد پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ زمانے میں
بدذہنی اور گمراہی پھیلاتے ہیں، وہ دونوں طرف چلتا ہے، وہ مشائخین میں بھی چلتا ہے، وہ علماء میں بھی چلتا ہے۔ مشائخ کی اولادیں، باپ کا بیٹا شیر کا بیٹا شیر ہی کہلاتا ہے، بس یہی زبانوں پر ہے، اور یہی کہہ کر اپنے آپ کو منصب کا اہل بنا لیتے ہیں، اور وہ گمراہ کرتے ہیں پھر مریدین کو کہ خود کچھ پڑھتے نہیں ہیں، نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے، نہ کچھ اپنے آباء و اسلاف کی تعلیم کے اندر اپنے آپ کو پختہ کیا ہوا ہوتا ہے، بس نکل جاتے ہیں۔ کیا تو ہمارے والد کہتے تھے، کیا کہتے تھے، شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی دلیل بنتی ہے شریعت کے علوم کے لیے؟ نہیں۔ ایسے جملے کہہ کر لوگوں کو بہکانا، لوگوں کا اپنے، اور پھر لوگوں کا بھی یہ ظلم ہے کہ ایسوں کو سپرد بھی کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں بھئی یہ بات صحیح ہے۔ شیر کا بیٹا شیر تب ہو کہ شیر جیسی خصلتیں بھی ہوں، شیر ہر ایک کو مارنا، مار دھاڑ کرنا ہر ایک کے ساتھ میں، اور جنگلی معاملات کرنا، یا کیا آپ کے والدین کا یا کیا آپ کے بڑوں کا یہ مشغلہ رہا؟ نہیں رہا۔ اکابرین کی اگر تاریخ دیکھیں تو علم کے ساتھ میں معمور تھے۔ آپ بتائیں آپ کا علم کیا ہے، اس کے بعد میں ہم بھی کہہ سکیں کہ ہاں بھئی یہ شیر ہیں۔ طریقت کو آپ کتنا سمجھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، بتائیں، تب ہم بھی کہیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ مناصب پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ذہن کے اعتبار سے جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور اس کے اندر ذرا برابر بھی جھجک نہیں محسوس ہوتی کہ میرا کوئی جملہ تعلیم شریعت کے ساتھ ٹکراتا تو نہیں ہے، کہیں میرا کوئی جملہ تاریخ سلف کے اندر ان کی کتابوں میں موجود عقائد کے ساتھ ٹکراتا ہے کہ نہیں۔ کس کو کیا کرنا ہے، بولتے بیٹھو، اپنا کاروبار چلا تو بس ہے۔ اسی طرح علماء کی جماعت ہے، اپنے ہوا و نفس کے اندر خود کو اتنا منہمک کر دیا ہے، اتنا غرق کر دیا ہے کہ علم کی بالادستی کو اپنے افکار کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی کوشش، یا تو کبھی اہل بیت کے ساتھ میں ظلم کرنے پر معمول کر دیتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ فضائل اہل بیت کو چھپا کر بات ہوتی ہے، ان کے حقوق کو دبا کر اپنے حقوق کو ثابت کرنے کی بات ہوتی ہے۔ یا در اہل بیت سے لوگوں کو پھرا کر ایک الگ طرز پر تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے۔ یہ سارے دونوں ہی طرح کے معاملے اور ماجرے یہ غیر مسلمانوں یا اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو ایسے ذہن پیدا کر دیتے ہیں، وہ آپ کو براہ راست آپ کے پاس میں براہ راست آ کر آپ کو جو ہے دشمن طاقتیں آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے، وہ ایسے نکات ذہنوں کے ذریعے سے چھوڑتے ہیں۔ ان کے مدد کیے ہوئے علماء کے ذریعے سے ایسی چیزیں لوگوں میں عام ہوتی ہیں، وہ جس کو فنڈ کرتے ہیں، ایسے علماء ایسی باتیں کرتے ہیں آ کر ٹی ویوں پر، سوشل میڈیا پر، تو پھر کیا ہوتا ہے، عقیدہ وہاں سے چلتا ہے اور وہ دوسرے ذہنوں پر پہنچتا ہے۔ وہ دوسرے ذہن، ان کو پتہ نہیں ہے عام ذہنوں کو کہ علم کہاں سے لینا ہے، کہاں سے چھوڑنا ہے، کس کا لینا ہے، کہاں سے نہیں لینا ہے۔ وہ سن لیتے ہیں باتیں آ کر، یہی پیر صاحب کی جو ہے نا مجالس میں آ کر وہاں سے سنی ہوئی باتیں اپنی بنا کر اور اس کے اندر تبدیلی پیش کر کے جو ہے نا اپنے الفاظ کے ساتھ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب اس میں امانتیں قائم نہیں رہتی، جیسا سنا ویسا سنایا نہیں جاتا، اب اس کے اندر اپنا نظریہ اور اپنی عقل قائم ہو جاتی ہے، اور اپنی فکر قائم ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنے پیر صاحب کو خوش کرنا ہے، مجھے ہمارے امام صاحب کو خوش کرنا ہے، مجھے اپنے استاد کو خوش کرنا ہے، یا مجھے فلاں کرنا ہے۔ ہر اعتبار سے یہ چیزوں کا ظلم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا عقیدہ راسخ ہوتا ہے۔ اب جو منصبوں پر بیٹھے ہیں،
اپنے اعتبار سے کچھ گفتگو کر دیتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کے سامنے وہی طریقہ اور طرز پیش ہو جاتا ہے. یہ ہر جگہ چل رہا، ہر جگہ چل رہا. یہ فتنہ ہے اس دور کا. یہ آج کل فتنہ اہل سنت کے اندر یہ چیزوں کے فتنے بنا کر اہل سنت جو سواد اعظم ہیں، امت کا 94 اور 92% جو اکثریت ہے امت کی، وہ اکثریت کو توڑنے کی کوشش. اور ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں. ہم کسی سلسلے کے مخالف تو نہیں تھے، اور نہ ہم اب جو ہمارے احباب ہیں جن کے سامنے ہماری گفتگو ہمیشہ رہی، چاہے وہ آپسی گفتگو ہو، چاہے وہ اجتماعی گفتگو ہو، چاہے وہ کوئی خطاب ہو، چاہے وہ کوئی علمی درس ہو، ہم نے یہی بات کی کہ ہم سلاسل مشیخیت کو، سلاسل تصوف کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ہماری روحانیتیں ان سے وابستہ ہیں، ان بزرگوں کا احسان ہے. لیکن موجودہ دور میں جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں جانا چاہتا. وہ چیزوں کو کوئی اتنا بار بار سمجھانے کے باوجود انسان مجبور ہے اپنی نجی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اس کی ضروریات کسی نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. اب وہ مجبور ہو کر ایسوں کی پیروی میں لگ جاتا ہے، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہو، چاہے وہ مشائخین کی صورت میں ہو. اب میں یہاں پہ صرف مشائخین کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پہ صرف علماء کی بات نہیں کر رہا. اہل سنت کے اندر یہ دونوں ہی شامل ہیں. پہلے مشائخین علماء بھی ہوتے تھے، تو کیا تھا؟ سلاسل کے اندر پاکیزگی تھی. جب علم اور طریقت کو دونوں کو الگ کر دیا گیا تو پھر ختم ہی ہو گئے، سارے ماجرے ہی ختم ہو گئے. اور علم مدارس کا وہ صحیح تھا، پاکیزہ تھا، جب تک کہ اس کے اندر نفس نہیں تھا. تو پہلے جو علماء تھے وہ کسی نہ کسی پیر طریقت کی تزکیہ اور ان کے تصفیہ اور ان کے سلوک سے وابستہ تھے. پروسیس آف پیوریفیکیشن اور دی پاتھ آف پیوریفیکیشن، سلوک سے وابستہ تھے. اپنے آپ کو اپنے پیر کا پیر نہیں بناتے تھے علماء، اپنے پیر کا بھی پیر بنا کے نہیں بیٹھتے تھے جو علماء تھے. تو صحیح انداز کے ساتھ میں اپنے پیران طریقت کے اتباع میں تھے. تو علم کے ساتھ ساتھ ان کے نفس کا تزکیہ چلتا تھا. تو کیا تھا؟ علم کے اندر روحانیت تھی، علم کے اندر لذت تھی، علم کے اندر تشدد نہیں تھا. اب آج بھی موجودہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں، ہمارے اساتذہ اور شیوخ ہیں، ہم ان کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ چیز معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے. اور آپ برعکس ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو عقیدہ اہل سنت کی حدود سے نکل کر نئی بات کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا، ان کی تاریخ کو چھپایا گیا. ارے واہ واہ واہ، یہ تو بات صحیح ہے بالکل. ارے یہ نہیں بولے ہو، یہ نہیں بولے، کیوں نہیں بولے؟ وہ بات جو آپ کو جو بتا رہے ہیں، آپ نے اس کی صحت کے اوپر کتنی گفتگو کی کہ وہ روایت کتنی صحیح ہے. ہر روایت جو کتابوں میں موجود ہو ضروری نہیں کہ وہی حدیث صحیح ہو. وہ حدیث صحیح ہو یہ ضروری ہے کیا؟ کیونکہ کئی ایسی موضوع روایتیں بھی ہیں، کئی روایتوں کے اندر بہت سارا کذب بھی ہے. حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، لیکن راوی کے اندر فرق ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا کیسا ہے. تبھی تو اسماء الرجال کو قائم کیا، محدثین ہوئے اور بڑے بڑے اسماء الرجال کے ماہرین ہوئے کہ جنہوں نے روات حدیث کے اوپر
بڑی تحقیق کی اور اس کون سی سند روایت صحیح، کون سی سند روایت مشکوک ہوتی ہے، کم معتبر ہوتی ہے، غیر معتبر ہوتی ہے، وہ سب سارے فرق ہوئے۔ کل کو تو آپ بات کریں کوئی راہ چلنے والا تھوڑا سا مشہور ہو، اس نے اگر کوئی تاریخ کی کتاب لکھ دی، ادھر ادھر سے کسی نہ کسی حوالوں سے نام لکھ دیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ میں نے ان سے سنا تھا کہ ان کے بارے میں یہ ہے، ان کے فلاں کے بارے میں یہ ہے وہ ہے، اور اب آپ کہیں کہ اٹھا کے اس کی ہر روایت صحیح ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی اپنی زندگیوں میں لے لیں، کئی باتیں آپ کے بارے میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، ارے بھئی ان کا رشتہ فلاں کے ساتھ میں یہ ہے تو لہذا یہ بات صحیح ہوگی، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کون سی بات صحیح مشہور ہوئی، غلط مشہور ہوئی۔ ایسا چلتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ اپنے ذہنوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ 14 صدیوں کی داستان صحیح ہوتی ہے یا آج کل کے فتنے صحیح؟ یہ جس طرح سے اہل سنت کے اندر فرقے چلے ہیں نا، آج اختلافات چلے ہیں نا، یہ کبھی ایسا تھا کہ امت ساری ایک ہی عقیدے کے اوپر عمل پیرا تھی، اس کے اندر ایک فرقہ وہابیت کا اور ایک ذہن وہابیت کا آج سے 100-125 سال پہلے رائج کیا، ایسے ہی آہستہ آہستہ کیڑا بنایا گیا اس کو، آہستہ آہستہ بحثیں بڑھتی گئیں، آہستہ آہستہ ممبروں سے اس کا رد، تو کبھی اس چیزوں کا تکرار، اس چیزوں کی تکرار، چلو مسجدوں میں اگر جگہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ وہابی اپنی مسجدیں بنائیں، اپنے ممبر سجائے، انہوں نے اپنے ممبروں پہ بیٹھ کر، یہ رسول اللہ کا ممبر نہیں کہیں گے ہم، رسول اللہ کے ممبر سے جھوٹی بات نہیں ہوتی، نفسانی بات نہیں ہوتی، انہوں نے باتیں کی، انہوں نے آپ کے عقیدوں کو بگاڑا۔ آج تک اہل سنت ان کے عقائد کو علماء اور اولیاء اور مشائخین اہل سنت ان چیزوں کا رد کرتے آ رہے تھے، لوگوں کے لیے ہدایتیں فراہم کر رہے تھے، ان کے عقیدوں کی حفاظت کر لیتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایک نیا مسئلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اتنے سالوں کے اور اتنے دہوں سے جو فتنے ہم گھسانا چاہ رہے ہیں، گھس کیوں نہیں رہے، یہ فتنے توڑ کیوں نہیں رہے ہیں اہل سنت کو؟ معلوم ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، اہل سنت کو پڑھنے کی کوشش کرو تو پھر اس کے اندر 2 بڑے بڑے مرکز سمجھ میں آتے ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے مشائخین، دوسرے ہیں علماء۔ مشائخین اور علماء کو دور نہیں کیا جا سکتا تھا، کیوں کہ مشائخین علم دوست تھے، عالم تھے یا علم دوست تھے۔ علماء کو مشائخین سے دور نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ علماء روحانی ذوق اور شوق رکھنے والے تھے اور اپنے تزکیہ اور اپنے من کی صفائی کو پسند کرتے تھے، اور شوق مناسب نہیں تھا کسی کو۔ تب فتنے چھوڑیں، ٹھیک ہے، اب فتنے چھوڑیں، اس کے اندر کیسے؟ اہل سنت کے مشائخین اور علماء کو آپس میں جھگڑا دو، بات ختم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو یہ باتیں اسی لیے ضروری ہیں کہ چاہے وہ مشائخ ہوں یا علماء، ایسی باتیں کہ جو ہمارے اکابرین کی تعلیم میں ہی نہیں ہے، وہ چیز آپ لاتے کیوں ہیں؟ وہ زیر بحث آتی کیوں ہیں؟ اختلاف آپ کا ہو تو وہ آپ کے مریدین میں کیوں پہنچے، آپ کے شاگردوں میں کیوں پہنچے، وہ عوام الناس میں کیوں پہنچے؟ آپ ممبروں پر خطابت کرنے والے علماء، وہ پبلک میں ایسی باتیں کہ جو پبلک کے ذہن کے لیے ہی نہیں بنی، وہ چیز پبلک کے اندر بات کر کے فائدہ کیا ہے؟ مشائخین تصوف جو باتیں مریدین عام میں، عام ذہن، وہ صرف آتا ہے ارادت کے لیے، وہ صرف آتا ہے فیض اور برکت ظاہری و باطنی سے اپنے آپ کو معمور کر کے لوٹنے کے لیے، آپ اس کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ جو چیز اس کے
اس کے ظرف کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر آپ یہ چیز ڈال کر کیا کر رہے ہیں؟ سوائے فتنہ و فساد کے کچھ نہیں، سوائے فتنہ و فساد کے کچھ نہیں۔ کیا بولے تو وہ بولے آگاہ کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے چھپایا گیا چھپایا گیا چھپایا گیا، اس پہ زور دینے سے چھپایا جاتا ہے؟ چھپایا گیا تو تم تک کیسے پہنچا؟ وہ اسی لیے پہنچا کہ جن علماء کے اندر امانتیں موجود تھیں، انہوں نے امانتیں ویسے ہی پہنچائیں کہ جہاں اس کو رہنا ہے۔ جن چیزوں کا بلا غرض تذکرہ عام ہو جائے تو ان کو پتا ہے یہ اختلاف امت کا سبب بن جائے گا، اختلاف امت سے بچانا چاہتے تھے۔ ہاں بات کرو حب اہل بیت کی، اس کے اندر کوئی شک نہیں، مشاجرات کی بات سے محبت قائم نہیں ہوتی، آپسی اختلافات کے ذریعے سے محبتیں قائم نہیں ہوتی، یہ طریقہ تصوف ہی نہیں ہے، یہ طریقہ علم ہے ہی نہیں۔ علم پڑھانے والے بھی تدریج کے ساتھ میں طریقت کی تاریخ کی بھی کتابیں جماعت میں بٹھا کر اپنے طریقے کے ذریعے سے اپنے اسلاف اور مشائخ اور علماء اور اساتذہ کی جو روایت چلی ہے اس روایت کے ذریعے سے تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ گوگل پر، ویکیپیڈیا پر اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے بلاگز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ باتیں لکھ دیتے ہیں لوگ، لکھنے والے، اور اس کی باتوں کو یہ فلاں بول کیا رہے ہیں وہ تو سنو، بول کیا رہے ہو پہلے وہ سنو تو صحیح غلط کا بعد میں فیصلہ کر لینا۔ ارے گندگی، اب کوئی گالی دے رہا ہے، آپ کہیں کہ پہلے گالی سنو تو صحیح، اس کے بعد میں معلوم ہوتا کہ گالی ہے یا نہیں ہے، بولے تو کیسی بات؟ اب وہ گندی بات آپ کے کان میں چلی گئی، آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں کہیں جا کر بیٹھ جاتی ہے، وہ یا دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب سامنے والے نے 4 لوگ مل کر زور دے رہے ہیں کہ یہ بری بات بری نہیں ہے، تو آپ کا ذہن کہیں نہ کہیں وہ چیز جو آپ کے پاس میں شروع سے چلتی ہوئی آئی ہے، وہ چیز جو آپ کے پاس میں شروع سے روایت چلتی ہوئی آئی ہے، وہ بات جو آپ کے بڑوں نے آپ پر شروع سے ڈالی ہے کہ ہاں بھئی یہ جھوٹ ہے اور یہ صحیح ہے، اب وہ تکرار میں آ جاتی ہے کہ بھئی ان کی بات کو سنیں یا ان کی بات کو سنیں۔ ٹھیک ہے، اب بات آ گئی کس کی کہ جب بار بار ایک غلط کو آپ کے سامنے صحیح بتایا جائے تو آپ اس کو صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فتنے اس طرح سے عام ہوتے ہیں۔ سادات طریقت بعلوی کی بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ اسلاف کے علم پر اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، اسلاف کے علم پر اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، ان کے اصول کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اسلاف کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے اصول کو سمجھتے ہوئے ان کی حقیقتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا، یہ فطرت ہے اس طریقت بعلوی کی۔ یہ طریقت کچھ اور نہیں چاہتی، اپنے اکابرین کی گفتگو، ان کا مطالعہ، ان کی سیرت، ان کے اخلاق دیکھتی ہے۔ یہ طریقت قاطع ہے بدعتوں کی، اور کون سی بدعت؟ بدعت ضلالہ جس کو کہتے ہیں، جو گمراہ کن بدعتیں ہیں، جو صرف آپ کو حقیقی تعلیم اہل سنت اور حقیقی طریقت جو سلوک اللہ ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس سے دور کرتی ہے۔ اس سے آپ کو دور، اس سے جو بھی چیز کاٹتی ہے، یہ طریقت اس کو اپوز کرنے کے، یہ طریقت اس کو، ہر اس چیز کو جو حقیقت اور ہدایت کے راستوں کے اندر مانع بن جائے، رکاوٹ بن جائے، obstacle بن جائے، ان کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہے اپنے اصول کے ذریعے سے۔
اپنے اسلاف کی تعلیم کے ذریعے سے یہ شیلڈ بناتی ہے. اسی لیے بچوں کو بچپن ہی سے اس طریقت کے اندر، اس سلسلے میں پیدا ہونے والی نسلوں کو بچپن ہی سے اس طریقت اور اس کے اصول کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے کہ نہیں، تمہیں برا راستہ نہیں چلنا، نہیں، تمہیں غلط راستے نہیں اختیار کرنے، ہر کس و ناکس کی بات نہیں سننی. شروع سے آؤ، شریعت تمہارے اندر گھر بنائے، تمہارے ذہنوں کے اندر ایک اپنے آپ کو جما لے، اور پھر اس جمی ہوئی شریعت کے اوپر کتنی ہی عمارت کھڑی کی جائے، کتنے ہی تصوف اور مراحل تصوف اس کے اوپر بنتے اور بڑھتے چلے جائیں. اصل جو اس کا فاؤنڈیشن ہے، جب وہ جمع ہوا ہے تو اوپر کی عمارت کو کچھ نہیں کر سکتے. اوپر کی عمارت کھوکھلی نہیں ہو سکتی کہ جب فاؤنڈیشن صحیح ہو. تو اب اس کے اوپر تصوف، روحانیت، اسرار، خفی، اخفا، سر، سارے عناصر کھول کے ڈالو، اب یہ جما سکتا ہے. اس کی زمین میں زراعت کاری سے پہلے، اس زمین کو، اس کے اندر زراعت کرنے سے پہلے اس کی کاشتکاری ویسے کی گئی. اس زمین کو الٹا پلٹا کیا گیا، اس کے اندر ہل چلائے گئے تاکہ یہ زمین کارگر ثابت ہو. یہ زمین آگے جا کے جب اس کے اندر بیج ڈالے جائیں طریقت کے، تو شریعت کا نور اور شریعت کا فیض اس کی روحانیت کو مضبوط کر سکے. تب جا کر اس کے اندر جب بیج بھی ڈالے گئے، اس کے اوپر روحانیت کے مراحل اور ریاضتیں ڈالی گئیں، روحانی اعمال اس کے اوپر واجب کیے گئے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پھل پودے بناتی ہے، یہ پھل پودے اگاتی ہے، اس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے. جب تک یہ چیز ہو ہی نہ تو پھر کیا فائدہ. تو جب یہ چیز ڈال کر فائدہ بنا دیا جائے، جب علم میں پختہ کر دیا جائے، تو کیا ہوتا ہے. سادات بعلویہ یہی ہمارا دوسرا باب ہے کہ جس کے بارے میں ہم آج گفتگو اس کے اوپر منحصر کر رہے ہیں، جس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ دعوت لوگوں کو دینا ہے. لوگوں کو بلانا کب ہے؟ جب علم ایسا جم جائے پختہ. علم حاصل کرنے کے بعد بعلوی سادات لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے میں مشغول ہوتے تھے. آج بھی دیکھیں، اس سلسلے کی اولادیں اپنے باپ کا بیٹا ہے کہہ کر سیدھا دعوت و تبلیغ نہیں شروع کرتی. علم 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 علم. اس کے بعد جب جم جائے اس کی گفتگو میں، جب اس کو کھڑا کر کے مسئلہ پوچھا جائے، وہ مسئلہ کبھی اس کی پہلے والے بتائے ہوئے جواب سے ٹکرائے نہ، ایک ہی مسئلے پر قائم رہے، ایک ہی نہج پر قائم رہے، ایک ہی طرز گفتگو اور قاعدہ اس کی زبان میں ہو، تب وہ ثابت قدم ہوتا ہے، تب وہ لائق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، بلائے. اب لوگوں کو پہلے پڑھے، علماء مستند علماء جب اس کو اجازت دے کہ ہاں تو قابل ہے کہ اب تو تعلیم دے، اب تم قابل بن گئے ہو کہ تم آگے پڑھاؤ، آگے بلاؤ لوگوں کو ہدایت کی طرف، تب جا کر دعوت کے کام میں مصروف ہوتے. یہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ خود علم کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تب جا کر علم بافیض بنتا ہے، علم اپنا نور بکھیرنے کے قابل بنتا ہے. کچھ لوگ سادات بعلویہ ایسے بھی تھے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد اجتماعات کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے اور دعوت جمع کر کے اپنی دعوت کو پہنچاتے تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر
سب سے پہلی دعوت اسلام کسی گھر سے شروع ہوئی تو حضرت ابو طالب کا گھر. سیدنا ابو طالب کے گھر میں لوگوں کو دعوت پر جمع کرتے، چاہے جو کچھ بھی استطاعت ہو. ضروری نہیں ہے کہ دعوت میں صرف مرغ و مسلم ہو تو ہی دعوت دی جائے. جمع ہوتے، جمع کرتے، اور اپنے چچا محترم سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کی اجازت کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت اسلام پہنچاتے، ہدایت دیتے. اور پھر یہی بعلوی سادات کا طریقہ رہا کہ لوگوں کو ہم خود پختہ ہو جائیں، اس کے بعد لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں. طریقت یہ نہیں ہے کہ اپنی اپنی گادیاں سنبھال کر، اپنے اپنے خانقاہیں سنبھال کر اپنے پاس میں بلاؤ، لوگ آئیں اور وہاں پہ آپ کے حساب سے جو بھی حرکتیں کریں یا جو کچھ بیان کریں یہی دعوت ہے. نہیں، دعوت کے لیے باہر بھی نکلنا پڑتا. اسی لیے سادات بعلویہ کا شروع سے یہی مشغلہ رہا. ہم ہمارے دادا پردادا تک بھی یہی ماحول دیکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ اس کو انجام دینے کے لیے، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے شہر اور دیہاتی علاقوں میں، شہری اور دیہاتی علاقے میں کافی فاصلے کا سفر کر کے، کافی فاصلوں کا سفر کر کے وہاں جاتے اور اپنے پیغام کو پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں قسم کے لوگوں تک پہنچاتے، اپنے اچھے کردار کے ذریعے سے، قابل ستائش عمل کے ذریعے سے، اور مکمل صبر کے ساتھ کام لیتے تھے. بے صبرا پر نہیں، اس کو کیا ہوگا، میری بات نہیں سن رہا، میں کیا بول رہا ہوں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ہوں بڑا. صبر وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب میدان طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں نے قبول نہیں کی دعوت، لوگوں نے سنگسار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر برسائے. صبر. ایسا نہیں کہ بددعا سیدھا ہاتھ اٹھا دیے، بددعا یہ ہو جاؤ یہ ہو جاؤ، نہیں. حتیٰ کہ جبرائیل اتر کر آ گئے، جبرائیل سے بھی صبر نہ ہو سکا، اتر کر آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو 2 وادیوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ قوم یہیں پہ نیست و نابود ہو جائے، کہ جب اللہ کا حبیب خود چل کر انہیں دعوت دینے آیا ہے اور یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. تو کہا جبرائیل ٹھہر جاؤ، اللہ ربی، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہم، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، انہم لا یعلمون، کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اسی لیے ایسا عمل کر رہے ہیں. اگر مجھے جان لیتے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں ایسی شانوں والا نبی ہوں، تو میرے ساتھ کا یہ حرکت کرتے نہیں کرتے. تو ان کو پتا نہیں ہے، تو انہیں پتا چلے. تو رسول اللہ نے صبر کیا اور کہا کہ میں جبرائیل دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی نسلوں کو ہدایت ہوگی اور یہ آ کر میرے پاس میں مسلمان ہوں گے. قبل ہجرت کا واقعہ، سالوں سال بعد، 10-11 سال کے موقع کے بعد، رسول اللہ کے صبر کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی. وہ جنہوں نے سنگسار کیا وہ خود اپنی نسلوں کے ساتھ میں آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، توبہ کی. دعوت ایسے دی جاتی ہے. حضور کا عمل ہے یہ، حضور کا کردار ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زخموں پر صبر بھی کیا، اپنا کردار بھی نہیں چھوڑا، اور جو عمل حضور نے رد میں کر کے دکھایا یہ قابل ستائش ہے، یہ قابل ستائش ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ. پھر یہی سلسلہ بعلویہ کی طریقت کا اثر رہا ہے. یہی بعلوی سلسلہ اسی عمل پر جاری رہا. ہمارے اکابر آباء و اجداد یہی عمل کرتے ہوئے آئے.
برا کا بدلہ برا ہی نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ برائی ہی نہیں ہوتا۔ یاد ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے فقیر کے ساتھ کہ جہاں فقیر مغموم ہوا، کچھ زمانے پہلے کی باتیں، تو فقیر کے عم محترم شیخ و مرشد سید الحبیب مجتبی بن جعفر عیدروس یہ فرماتے ہیں صبر، ہاں حبیب سہیل صبر، ہاں حبیب سہیل صبر۔ تعلیم دی، ہمیں بتایا کہ صبر کیسے کرنا ہے، برا ہو بھی جائے، غم بھی آ جائے تمہارے قلب میں، صبر بہت مشکل چیز ہے نہیں؟ صبر کرنا۔ والد بزرگوار اکثر فرماتے تھے بچپن سے، کوئی چیز کے اوپر امپلس ریاکشن ہو جاتا، اس کا رد عمل ظاہر ہونے لگتا، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، صبر کرنا۔ یہی تو دیکھنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، کبھی لوگوں کے ذریعے سے، کبھی رشتہ داروں کے ذریعے سے، تو تمہارا عمل، تمہارا کردار کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تم اپنا کردار چھوڑ کر ان سے بات کرتے ہو، یا اپنے کردار اور اپنے بڑوں کے طریقے پر ثابت قدم رہ کے ان کو جواب دیتے ہو؟ یہ بات ہے۔ ظرف والا اپنے اکابر کے راستے کو چھوڑ کر بات نہیں کرتا۔ سامنے والے لوگ چاہے وہ بھونکنے کیوں نہ لگ جائیں، ہر بھونکنے والے کے پیچھے بھونکنا یہ عمل انسانی نہیں ہے، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے آداب سکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ سکھایا کہ انسان کیا ہوتا ہے اور حیوانیت کیا ہوتی ہے۔ حضور کے صبر نے تو حیوانوں کو بھی انسان بنایا، حیوان بھی مکمل پاس و لحاظ والے ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پاگل اونٹ، بیل کئی ایسے ہوتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ان کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے یہ تو ادب میں آ جاتے۔ ہمیں ہمارے اپنے عمل کے اوپر کام کرنا ہے۔ پھر ان سادات میں سے جو متمول لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو امیر لوگ ہوتے، پیسے والے ہوتے، انہوں نے ثواب کی خواہش میں مسجدیں تعمیر کی۔ یہ بھی ایک دعوت ہے۔ جب پیسہ ہے تو پیسہ اپنے جیب میں بچا کر رکھو، نہیں، ان سے ایسے علاقوں میں کہ جہاں پہ مسجد نہیں، دور دور تک، آج بھی آپ یمن میں دیکھیں، اور پھر ہندوستان کے بھی کئی علاقوں میں سب سے پرانی مسجد وہ کہ جو ان اکابرین نے تعمیر کی، ان اکابرین نے بنائی یا بنوائی۔ تو جب اثر و رسوخ ہوتا ہے یا خود کا مال ہوتا ہے تو وہ اس دعوت کو عام کرنے کے لیے کہ مسجدیں بنائیں، مسجدوں میں لوگ آئیں، جمع ہوں، وہاں سے تعلیم ہو، وہاں سے ہدایت کے کام ہوں، وہاں سے قرآن اور سنت کی تشہیر ہو۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کے لیے، ثروت والوں کے لیے، پیسے والوں کے لیے کہا کہ وہ ثواب کی نیت سے مسجدیں بنائیں۔ کچھ سادات نے بڑی رقم خرچ کر کے کئی مساجد تعمیر کی اور ان کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے اوقاف قائم کیے، جیسا کہ سیدنا عبد الرحمن السقاف رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کم و بیش 30 سے زائد مساجد تعمیر کی، اور پھر ان کے اس مساجد کے خرچ کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اوقاف بھی آپ نے قائم کی
کہ ہاں اس مسجد کے لیے یہ زمین وقف کر دو اور اس کا خرچہ چلتا رہے. یہ اس سلسلے کے بزرگوں کی فہم ہے، یا ان کی فراست ہے، یا ان کی دور اندیشی ہے. پھر اس طرح کچھ بزرگوں نے، جب مساجد پہلے سے موجود ہیں تو بعض بزرگوں نے یہ عمل کیا کہ اکثر اوقات اپنی زندگی کے اکثر اوقات کو اعتکاف میں گزارا. اعتکاف بیٹھتے اور لوگوں کو تعلیم و تربیت کے لیے اپنا وقت زیادہ ان کو فراہم کرتے، کیونکہ مدارس مسجد میں ہی چلتے تھے، تو اکثر وقت معتکف ہو جاتے تھے، اعتکاف میں گزارتے تھے زیادہ دن، زیادہ وقت اپنی زندگی کا، تاکہ لوگوں کو ہدایت کے لیے میں میسر رہوں، لوگوں کی تعلیم کے لیے میں میسر رہوں. خلاصہ یہ ہے کہ بعلوی سادات، اللہ ان سب سے راضی رہے، راضی ہو، اپنا وقت عبادت، علمی اجتماعات، حسن اخلاق، اوراد و وظائف کی تلاوت میں تقسیم کر لیتے تھے اپنے سارے وقت کو. جہاں وقت میں عبادتیں بھی ہوتی تھیں، علمی اجتماعات بھی ہوتے تھے، اچھے اخلاق بھی پیش ہوتے تھے، اوراد اور وظیفے بھی چلتے تھے، تلاوت قرآن بھی چلتی تھی، پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی وقت گزرتا تھا، دوست و احباب میں بھی وقت گزرتا تھا. یہ طریقہ ہے ہمارے اسلاف کا، یہ طریقہ ہے اس طریقت بعلویہ کے اسلاف کا، مشائخین کا. ان میں سے بعض نے دن اور رات کے لیے خصوصی دعاؤں اور وظائف کی تالیفات کی ہیں، یعنی کچھ کتابیں لکھی کہ جو دن اور رات کے وظائف کیا ہوں ایک عام مرید کے لیے، جو روزمرہ کی زندگی میں ایک ترتیب دینا چاہتا ہے کہ یہ میری زندگی میں روزمرہ یہ تلاوت کر سکوں، تو اس کے اوپر اس کو لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے دن اور رات میں کیا پڑھنا بہتر ہے، ان وظائف کی تالیف کی کتابوں کو جمع کیا، جو کہ بنیادی طور پر احادیث میں منقول ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مختلف موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعا، کبھی یہ دعا، کبھی یہ دعا کسی کے لیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، اس مسئلے میں یہ چیز کی جائے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر جو دعائیں بتائی ہیں، جو اوراد بتائے ہیں، اس کو ترتیب دیا اس سلسلے کے بزرگوں نے، اور اس کو اپنے مریدین کے درمیان، اپنے چاہنے والوں اور وابستہ لوگوں کے درمیان دی، تاکہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں. بعضوں نے راتب جمع فرمائے، جو کہ اجتماعات میں پڑھا جاتا ہے، جس میں سے سب سے پرانی اور اہم رواتب میں سے راتب العید عروس ہے. جو راتب العید عروس سیدنا حبیب عبداللہ بن ابو بکر العید عروس رضی اللہ عنہ انہوں نے جمع فرمایا، جو عام طور پر مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اکیلے میں بھی، اجتماع میں بھی. اگر اجتماع میں ہوں تو اجتماع میں، اکیلے ہوں تو اکیلے میں. اور اسی طرح آپ کے فرزند سیدنا القطب الغوث الحبیب ابو بکر العدنی بن عبداللہ بن ابو بکر العید عروس، انہوں نے بھی ایک راتب جمع فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد میں پڑھا، بعد میں یا پہلے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ تہجد وغیرہ کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے. یہ دو رواتب خاص طور پر سب سے قدیم رواتب میں ہیں اس سلسلے بعلویہ کے. ان کے بعد اور بھی سادات بعلویہ نے رواتب جمع فرمائے،
لیکن خصوصاً جو رواتب اکثریت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ان میں رواتب العیدروس، یہ جو 2 رواتب ہم نے ذکر کیے، راتب سیدنا حی عبداللہ اور آپ کے فرزند ابو بکر العدنی رضی اللہ عنہما کے رواتب کے علاوہ راتب ہے سیدنا الامام عمر بن عبد الرحمن العطاس کا، وہ بھی. پھر آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ اور آپ کے روحانی وارثین میں سے ایک کامل ترین رہبر و رہنما شیخ الاسلام امام عبداللہ بن علوی الحداد رضی اللہ عنہ کا راتب الحداد، جو یہ بھی مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے. اور حبیب عمر بن حفظہ اللہ کی ترتیب کے حوالے سے مغرب سے پہلے پڑھا جاتا ہے. اس کے کئی نتائج ہیں، اور اس کو عام طور پر تو یہ وقت مقرر ہے، ورنہ کبھی اجتماعات میں ان رواتب میں سے کوئی رواتب کو پڑھا جانا یہ باعث برکت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں. یہ رواتب جو جمع کیے گئے ہیں، یہ جمع کرنے والوں کے اگر کے نام ہیں، لیکن انہوں نے جو جمع کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے ذریعے سے، اور پھر ان کا اثر ہے، وہ اثر قائم ہوا. سیدنا امام الحداد کے رواتب کا اثر، سیدنا امام عمر بن عبد الرحمن العطاس کے رواتب کا ذکر، سیدنا حبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس اور سیدنا ابی بکر بن عبداللہ العیدروس رضی اللہ عنہما، ان کے رواتب کا اثر معلوم ہوا ہے، ثابت ہے. اس سے فتنے دور ہوئے ہیں، اس سے پریشانیاں دور ہوئی ہیں، بلائیں ٹلی ہیں، صحت یابیاں لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اذکار کی فضیلت ہے. تو اس سلسلے کے سادات نے کبھی رواتب جمع کیے جو اجتماعات میں پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی سادات ہیں کہ جو مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے، اور وہ اولیاء اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے اور واصل بحق ہو چکے ہیں، ان سے فیض حاصل کرنے کی امید میں 1000 تسبیح، 1000 تحلیل اور دیگر ذکر و اذکار پڑھنے کے لیے اجتماعات منعقد کرتے ہیں. یہ مکہ المکرمہ میں بھی، الغرض کے ہمیں کسی خاص خطوں کے نام لینے کی بجائے یہ کہیں کہ عرب میں، عجم میں ایسے سادات بعلویہ ہیں جن کا خود فقیر کے ساتھ میں بھی تعلق ہے، اور فقیر نے بھی دیکھا ہے کہ آج بھی ایسے سادات ہیں اس زمانوں سے آج تک، کہ خاص طور پر اولیاء اللہ کے فیض کی نیت سے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اور پھر عموم مسلمانوں کے لیے کہ اموات کو، مرحومین کو ایصال ثواب کی نیت سے یہ اجتماعات کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں، اور جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی دعوت ہے، یہ بھی ایک قسم کا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے قریب کرنا ہے، کہ جس میں ہم خود کو ہی نہیں یاد رکھتے، زندوں کو ہی یاد نہیں رکھتے، کہ بلکہ مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہیں. تو ان کے لیے کبھی دعا کر دیتے ہیں، تو کبھی ایسے کامل مرحومین کہ جو اللہ کے ولی اور برگزیدہ اور مقرب بندے رہے، ان سے فیض روحانی حاصل کرنے کی نیت سے بھی ان سے تعلق جوڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی اس عظیم منہج پر، اس کے عظیم طریقے پر ہمیں قائم اور دائم رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے. اس سے جتنا ہو سکے استفادہ حاصل کرنے، اس کے علم ظاہر و باطن سے مستفید ہونے، اور ان مشائخین کی برکات ہماری زندگیوں میں شامل رکھنے کے لیے اللہ ہمیں اس سلسلے کی صحیح پیروی عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کی
برکتیں اور ان کی روحانیتیں ہمارے لیے سلامت رکھے، ہمارے لیے اسباب رکھے کہ جن طریقوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وصال ممکن ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ جڑے رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ۔